أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو اور آپ کو دنیا میں یہ جو زندگی ملی ہے اور ہم اپنے اپنے حصے کی زندگیاں جی رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک موقع ہے. یہ موقع بار بار دہرایا جانے والا نہیں ہے، اور اس اعتبار سے ہم اور آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ ہمیں وہ اوقات اور لمحات جو ہوش و حواس کے ساتھ عمل اور سرگرمی کی قدرت کے ساتھ ہمیں ملے ہیں، ہم ان کا استعمال کیا کرتے ہیں. سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اپنی زندگی کے یہ لمحات ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی قسم کھائی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں مختلف اسباب اور حکمتوں کے پیش نظر مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ نکرہ کا صیغہ ہے. اس میں عموم کا معنی کہ تمام انسان، الانسان استغراق کا، جنس کا، سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہے. خسر عمومی نقصان جس میں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نقصان ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے استثناء کے بعد الا الذین آمنوا 4 صفات بیان کی، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین ایک دوسرے کو کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. بس یہ 4 لوگ بچنے والے ہیں، ورنہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص دیہاتی، ایک شخص قانت الاعراب، دیہاتی لوگ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی. ہم میں سے ہر شخص بحیثیت مسلمان بنیادی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے زندگی کے اعمال و عقائد کا حساب و کتاب دینا ہی ہے. اس سے چھٹکارا کسی کو ہے ہی نہیں. ہر وہ شخص جو مر کر دفن ہوگا اس سے یہ سوال ہونا ہی ہے کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے وہ کون تھے. ہر ایک سے یہ سوال ہونا ہے، ہمارا یقین ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیہاتی پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ مجلس میں سب سے کم عمر بچے کی طرف دیکھتے. سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ مجلس ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ سب سے کم عمر بچہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ ان یعش حالا، اگر یہ بچہ زندہ رہا، لم یدرک الحرم او کما ورد، کہ اسے بڑھاپا نہیں پائے گا. یہ بچہ اگر جیے گا تو بوڑھا نہیں ہو پائے گا. حتی قامت علیکم ساعتکم، یہاں تک کہ تم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی قیامت قائم ہو جائے گی. ہماری مجلس میں، گھر میں آپ دیکھیے کہ سب سے کم عمر بچہ بڑھاپے کو جب پہنچے گا تو ہم میں جو جوان بوڑھے ہیں ان کی قیامت قائم ہو چکے گی، یعنی وہ مر چکیں گے. مر گئے، من قامت فقط قامت قیامت ہو، مات فقط کا، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ہماری زندگی کا بس اتنا ہی قصہ ہے. یہاں سے جس دم ہماری آنکھ بند ہوئی اس وقت ہماری قیامت قائم ہو گئی اور ہمارے اعمال کا سلسلہ بند. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع، کٹ گیا. الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے، ولد صالح یدعو لہ. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے
میں نے کئی باتوں کو قبر کا ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، والعصر کی طرف کا ترجمہ کیا، ایک مختصر سی لیکن جامع ترین صورت، وہ صورت جس کے بارے میں حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر صرف یہ سورہ اتار دیتا تو کافی تھی۔ اندازہ لگائے کہ اس میں کتنے زبردست مضامین سمٹے ہوئے ہیں، کم الفاظ کے ساتھ معانی کا سمندر ہے۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ بار بار چیخ چیخ کر آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میرا مال خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ برف مسلسل پگھلتا ہے، اس وقت اس کے پاس ایسی کوئی مشین فریج نہیں رہا ہوگا کہ وہ بچ جائے، تو برف مسلسل پگھل رہا تھا، تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا خرید لو، نہیں خریدو گے تو پگھل جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ امام راضی نے کہا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، تو زمانہ وہی ہے جو انسان کو زندگی کی شکل میں ملا ہے، وقت اور دن اور رات کی یہ جو گردش ہے، اوقات جو گزر رہے ہیں، یہ زمانہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کا زمانہ وہی ہے جو اس کو زندگی کی شکل میں ملا، سانسیں چل رہی ہے، ہوش و حواس میں ہے، کام دھندا کر رہا ہے۔ تو جیسے اس آدمی کا برف پگھل رہا ہے اور وہ ڈر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ انسان کی زندگی مسلسل برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی موت کی طرف، قبر کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ حرامات کے جتنے لمحے گزر رہے ہیں، زندگی کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں، موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا استعمال صحیح انداز میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان امور میں نہیں کر رہے ہیں تو برف کی طرح ہماری زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جنو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی فرصت کو، فراغ قبل شغلک، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اس میں ایک جملہ ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، ان چیزوں کو غنیمت جانو۔ عمر، زندگی ہم کو ایک مرتبہ ملی ہے اور یہ گزر جانے کے بعد دوبارہ اس میں سے ایک لمحہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کی قیمت جاننا ہے تو قرآن کے اس نقشے کو یاد کرو، حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر لائیے اور اپنے آپ کو وہاں رکھیے، دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان میں سے ایک شخص کے پاس جب موت آئے گی، موت کا وقت آ جائے گا، تو وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قریبی وقت کی طرف تو میری اس موت کے وقت کو مؤخر کر دیتا، یعنی جو ٹائم آ رہا ہے مرنے کا اس سے تھوڑا پیچھے ہو جاتا، تھوڑا ٹائم اور مل جاتا۔ فاصدق واکن من الصالحین، اگر تو تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، اب اچھے کام کر لیتا۔ لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس، کسی جان، کوئی بھی ہو، جب اس کا مقررہ وقت جو اللہ نے طے کر رکھا ہے قضاء و قدر میں، تقدیر میں، وہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے، متعینہ وقت آ جاتا ہے، تو اللہ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرتا۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، ان سانسوں کی جو تعداد رب العالمین نے مقرر کی ہے، اس سے ایک سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو وہاں رکھیے، میں نے عرض کیا، اور سوچئے کہ ہم مر رہے ہیں، مرنے کے وقت ہم دل سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیتا کہ ہم اور نیکیاں کر لیتے، اس وقت کیا ہم کو یہ موقع ملے گا؟ قرآن نے سوال جواب دونوں دے دیا ہے، یہ موقع ملنے والا نہیں۔ صرف اس ایک آیت سے اگر ہمارے اپنی زندگی کے اور وقت کی قیمت کا ہم اندازہ لگائیں، قیمت کا اندازہ لگائیں، تو یہ جو ہے کافی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے زندگی کے لمحات ہم گزار رہے ہیں، اگر اسے غفلت میں گزار رہے ہیں، ایمان، عمل صالح، نیکی اور صبر کی تلقین کے بغیر گزار رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین، جس کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے اور ہم آپ گھاٹے میں جائیں گے۔ اب اس گھاٹے سے بچنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جمعہ کا وقت ویسے ہی تنگ اور مجھے پہنچنے میں مزید تاخیر ہو گئی۔
گھاٹے کے سے بچنا ہے تو جو 4 اوصاف بتائے ہیں اس میں سب سے پہلی ہے ایمان. ایمان کے ساتھ عمل صالح, اس کے ساتھ پھر یہ نیکی کا, حق کا حکم دیتے رہنا, اور اس راستے میں جو مصیبت, تکلیف, پریشانی, رکاوٹ, دقت آتی ہے اس معاملے میں ڈٹ کر صبر کی تلقین, خود بھی ڈٹے رہنا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا. میرے بھائیو, آپ اور ہم جائزہ لیں, ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, ایمان والا کہا, کیا ہم ایمان کو پورا سمجھ پائے ہیں؟ ایمان کے تقاضوں کو جان پائے ہیں؟ پھر ایمان ہمارا عمل صالح پر ہم کو قائم رکھتا ہے کیا؟ بعض اہل علم نے کہا کہ ایمان لے آنا بہت مشکل نہیں ہے. بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں, لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پر ڈٹے رہنا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, استقامت اختیار کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے, آسان بات نہیں ہے. سب سے نہیں ہوتا. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جمعہ میں مسجد بھری ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے, مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب جانتے ہیں, لیکن اس پر قائم رہتے ہیں لوگ. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. یہ فرائض کے معاملے میں ہم لوگ اتنی کوتاہی برتتے ہیں تو دوسری باتیں تو اور زیادہ. ہم اپنا جائزہ لیں. تو ایمان, پہلے ایمان کے تقاضے کیا ہیں, پھر اس کے ساتھ عمل صالح, پھر وہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین اس کے اوپر سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں ایک شخص آئے, سفیان ثقفی, عبداللہ بن سفیان ثقفی. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کیجئے, دین کی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کوئی کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں بہت مرتبہ. آپ نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤں. کیا مطلب ایمان لایا اور جم جاؤ؟ ابھی 2-3 جمعہ پہلے میں نے استقامت کے موضوع پر خطبہ دیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے, لا الہ الا اللہ پر جم گئے. ایک تفسیر یہ کی علماء سلف, صحابہ, تابعین نے, کہ لا الہ الا اللہ کہا, میرا رب ہے اللہ نے کہا, اور پھر اس پر جم گئے, اس کی خلاف ورزی کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, نیک عمل پر جم گئے. ایک معنی یہ کیا, فرض کی ادائیگی پر جم گئے. اور بھی کئی معنی لوگوں نے کیا کہ ظاہر اور باطن دونوں کو سدھار لیا, کلمہ توحید پر اپنے آپ کو جما لیا, لا الہ الا اللہ کہا. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اللہ سے مانگا جائے, صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے, صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے, صرف اسی کے لیے زندگی اور موت کے لمحات گزارے جائے, اسی کے دین کے مطابق چلیں. ہم اگر چھوٹے سے چھوٹا زندگی کا کوئی معاملہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق کریں. کیا ہم اتنا کرتے ہیں؟ ابھی مسجد میں ہم آئے, کچھ وقت اللہ کی اطاعت و فرم برداری میں گزاریں گے, یہاں سے جانے کے بعد بازار میں, گھر میں, دوسرے مقامات پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر پورے اترتے ہیں؟ یہ استقامت ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت دے, توفیق دے, الہام کر. شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا, ایک ہے اہدنا الی الصراط, ایک ہے اہدنا فی الصراط. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. پہلے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ان مذاہب باطلہ سے بچا کر مجھے صحیح راستے پر چلا. وہ دین جو تو نے اتارا, وہ دین جو تجھے پسند ہے, وہ دین جو تجھ تک اور اللہ تک پہنچانے والا ہے, اس دین پر مجھے چلا. دنیا میں بہت سے مذہب ہیں, ہندو مت ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, جین مت ہے, نہ جانے کیا کیا دین مذہب ہیں. ان سے بچا کر جو غلط ہیں اس دین کو دے جو صحیح ہے. یہ اسلام ہے. ایک بات, اب اسلام میں جب آ گئے آپ صراط مستقیم پر, تو صراط مستقیم کا نام لینے والے, اسلام کا نام لینے والے بہت سے فرقے ہیں. یہ سب فرقے حق پر ہیں کیا؟ سب جنت میں جا رہے ہیں کیا؟ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. نہیں. کیا یہ سب صحیح ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, پہلے 72 ہوئے, اب 73 ہوں گے. یہود و نصارہ میں اب 73 ہوں گے میری امت کے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ابھی کچھ ایسے موضوعات چل رہے ہیں کہ شاید ہی میری کوئی تقریر خطبہ ہو جب یہ اس حدیث کا ذکر نہ آتا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنا ہو, دوسرے علماء سے بھی سنتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں
کہ کیا اللہ کے نبی نے بتایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ایسی بات ہے کہ اس سے ہم آنکھیں بند کر لیں؟ ایسی بات ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کو چھیڑا نہ جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ آج کل لوگوں کی بڑی تعداد مذہب اور مسلک کے معاملے میں ایسی ہی ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ اور گھر بار نے جو مسلک مذہب دھرم دین دھرم اختیار کیا ہے وہی بچے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہندو کا بیٹا ہندو، عیسائی کا بیٹا عیسائی۔ ایسا ہی مسلک میں ایک شیعہ کا بیٹا شیعہ ہے، صوفی کا بیٹا صوفی ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے مسلک کی طرف اس نے بھی نسبت اختیار کیا، اسی کو حق سمجھتا ہے اور تحقیق کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا۔ اگر کہا جائے تو سمجھتا ہے کہ اس میں کیا پڑا ہے۔ ہاں، دنیا کے کاروبار کے لیے فرصت ہے، لہسن پیاز لین دین، یہاں تک کہ شادی بیاہ کرنا ہے تو تحقیق کرے گا کہ وہ لڑکی میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، وہ لڑکا اچھا رشتے والا ہے کہ نہیں، اس گھر میں جانے کے بعد میری بچی ٹھیک ٹھاک رہے گی کہ نہیں، اس کی تو تحقیق کرتا ہے۔ لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتا کہ ہم جو دین مذہب اور مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا نہیں، یہ ہم کو جنت تک پہنچائے گا یا جہنم میں لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف کہا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری بولی بولیں گے، ہمارے جیسے دکھیں گے، علماء دکھیں گے، قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، لیکن جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ دعات علی ابواب جہنم، بخاری کی روایت میں ہے، آپ سن چکے ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے۔ اب اگر آج ہم اور آپ کہیں کہ بہت سارے فرقے ہیں اور ان فرقوں کے دعوت دینے والے جو اپنی اپنی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق کہ 73 میں سے 72 جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو جو جہنمی ہیں اور اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں تو جہنمی کی طرف بلا رہے ہیں نا۔ کیا ہم اس بارے میں سنجیدہ ہیں؟ کئی باتیں ہیں، کئی پہلو ہیں۔ ہاں، میں اتنے مختصر سے وقت میں کس بات کا ذکر کروں؟ میں اس بات پر آتا ہوں، ایمان، عمل صالح، نیکی اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، اس کا تقاضا پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے اور زندگی بیکار بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ اور ہم آنکھ بند کر لیں مسئلہ ٹل جائے گا نہیں، گھر میں بیٹھ جائیں بچ جائیں گے نہیں۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو یہ بھی آپ کی بدعملی اللہ کے یہاں نوٹ ہوگی۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے کہ میں اس میں بھی نہیں ہوں اس میں بھی نہیں ہوں تو بھی آپ بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، حساب دینا پڑے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے قرآن میں، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا؟ انما خلقناکم عبثا، کیا عبث بیکار پیدا کر دیا ہم نے تمہیں؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ جو حق ہے، بادشاہ ہے، حق ہے، وہ اس سے کہیں بلند بالا ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ اس نے بیکار پیدا نہیں کیا ہم کو اور آپ کو، حساب کتاب دینا ہے، مقصد پر پورا اترنا ہے، تو بچ نہیں سکتے۔ لہذا ہمارا زندگی کا انتہائی سنجیدہ قدم، اگر آپ بہت غور و فکر کر کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ مستقبل سنور جائے، اچھی ڈگری، اچھی نوکری ملے، اچھا کام ملے، اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے خطرات سے ڈرتے ہیں کہ اس کو کورونا نہ ہو جائے، اس کو فلاں بیماری فلاں وبا کی زد میں نہ آ جائے، لہذا ایسے رکھنا چاہیے، اگر آپ اپنے آپ کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی فکر، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ان تمام مسائل اور ٹینشن سے بڑھ کر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں، میرے بال بچے جہنم کے ایندھن نہ بنے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار، جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم یاد دلائیں، اس کو یاد کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جہنم مذاق نہیں ہے، اللہ کے عذاب دینے کی جگہ ہے اور موجود ہے، مخلوق ہے۔ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے۔ یہاں جلتے جلتے انسان کو جلنے کی عادت نہیں پڑے گی، جب بھی جل جائے گا نئی چمڑیاں، نئی کھالیں اس کے بدن پر پہنا دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ بڑھوتری ہوگی، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، اوپر سے بھی آگ، دل کے اندر تک تطلع علی الافئدہ، دلوں تک آگ جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے تصور کیجئے، ہمارے بال بچوں میں سے کسی کے تعلق سے ہم نے غفلت برتی، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خاتون ہو،
تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اس جہنم کا ایندھن اگر ہم بن گئے تو کیا بنے گا۔ اب اس جہنم کے ایندھن بننے سے ہم کو بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے جو 4 صفات بتائی ہے گھاٹا اٹھانے سے بچنے کے لیے، اسے اختیار کرنا۔ لیکن اب یہ مسئلہ بھی آسان نہیں ہے کہ ہم صحیح ایمان اور صحیح عمل پر کو اختیار کریں اور اختیار کرنے کے بعد قائم رہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور دوسرے مسلمان دین کی بنیادوں میں سے بہت سی بنیادیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے چھوڑ دیجئے، جو جانتے ہیں ہم، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ابھی جمعہ کی نماز میں عصر میں اتنے آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ عصر کی نماز فرض ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ عصر کی نماز فرض نہیں ہے جو ایسا جانتا ہو؟ اللہ کے رسول بھائی، ایک عصر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے اپنے مال اور اہل و عیال کو ضائع کر دیا۔ ایک عصر کی نماز، اور نمازوں کی بات چھوڑیے، یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خسارے سے بچنے کے لیے علامتیں بیان کی گئی ہے زندگی کی، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کی قیمت جو بتائی گئی ہے، یہ قیمت تھوڑی موڑی اور ہلکی پھلکی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کی لذتوں، خواہشات نفس اور دوسری گمراہیوں کو بھی اختیار کیا اور کچھ تھوڑا بوڑا عمل کر کے جنت بھی حاصل کر لی، جہنم سے بھی بچ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اس راستے کا راہی بننا ہوگا، قربانیاں دینے والا، اللہ والا، لا الہ الا اللہ کو کہہ کر اس پر جم جانے والا۔ اب اس راستے پر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پہلا مرحلہ آتا ہے، کیسے ہوگا؟ میں کچھ نکات ہی بیان کر سکتا ہوں تھوڑے سے وقت میں۔ سب سے پہلے ہمیں خود دین سیکھنا ہوگا۔ دین، اور دین کون سا؟ جو صحیح دین ہے۔ ہر مولوی صحیح دین نہیں بتاتا۔ اب آپ دنیا کے سوالات لوگ کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مشکل نہیں رکھا، کسی انسان کو اس کا مکلف بنایا ہی نہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں کر سکتا، اس کا مطلب آپ اللہ اور رسول کو جھوٹا بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہے، دین آسان ہے اور ہمارے عقل و شعور کے مطابق ہے۔ ہم اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اپنی محنت کریں صحیح دین ڈھونڈنے کے لیے تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ صحیح دین سے ہٹانے کے لیے، صحیح دین سے روکنے کے لیے آج دنیا میں بے طرح مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑے منصوبے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، یورپ کے دوسرے ممالک اور پھر ان کے گرگے ہمارے درمیان آ کر ایسی محنتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو صحیح ایمان نہ ملے، ہم اسلام اور ایمان کے نام پر غلط اسلام کو اختیار کریں۔ اور یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آج تو سامنے آ چکا ہے، اور ایسی کوششیں ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے۔ ہمارے مرد تو مرد، خواتین بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، جو عقیدے کو بھی بگاڑنے والی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں اور اعمال کو بھی خراب کرنے والی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور ان طاقتوں کا سب سے بڑا نشانہ ہمارے درمیان نوجوان طبقہ ہے، کیونکہ نوجوان کسی قوم کا حاصل ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی تعمیر اور ترقی کا انحصار نوجوان پر ہے۔ نوجوان اگر صحیح ہے تو قوم بھی صحیح چلتی ہے اور اگلی نسل کی بھی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اگر نوجوان بگڑ گیا تو قوم بھی انحطاط، تنزل، پستی کی طرف جاتی ہے، بدنامی کے راستے اختیار کرتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے معنوی اور روحانی طور پر، خاص طور سے مسلمان۔ اور پھر جو نوجوان خود برا ہوگا، جو مسجد کے بجائے شراب خانے کا، کلبوں کا، گندی جگہوں کا پتہ جانتا ہوگا، مسجد میں نہیں آئے گا، تو اس کی جب اولاد پیدا ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو مسجد میں لے جائے گا، اسے دین سکھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں اپنے شہر میں آپ نوجوانوں کا جائزہ لیجیے، کبھی کبھی کوئی جوش میں آتا ہے، کام کرتا ہے، کچھ دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خیر کا کچھ پہلو آیا، رمضان آیا، مسجد میں نظر آنے لگے۔ جہاں حالات اور مراحل تبدیل ہوئے، زندگی کی مشغولیات میں بھیڑ گئے، دین کو، اللہ کو، آخرت کو فراموش کر دیا۔ یہ آپ اور ہم سرسری نظر سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو دیکھیے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر شخص اپنے آپ میں جھانکے۔ کیا ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟ یہ اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز ٹھیک ہے، بشری تقاضے کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فرشتے ہو جائیں،
یہ اونچ نیچ آئے گی، وہ نافقہ حنزلہ والی روایت ہے، میں اس کو پیش نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے. ہاں یہ اونچ نیچ آئے گی، لیکن ہمارا غالب وقت اور غالب مزاج رجحان کیا دین کی طرف ہے، آخرت اور ایمان کی بنیاد پر اللہ اور آخرت کے تعلق سے سوچتا ہے. صورتحال بتا رہی ہے کہ نہیں سوچتا. یہود نصارہ نے جو ایجنڈے بنائے ہیں ہم کو گمراہ کرنے کے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد ہی کو خراب کر دیا شبہات کے فتنے میں مبتلا کر کے، کچھ ایسے ہیں جن کے عقائد تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی مشغولیات، ان کی ترجیحات، ان کی پسندیدہ چیزیں، ان کے وقت کے قیمتی، ان کی زندگی کے قیمتی اوقات کو غلط چیزوں کی طرف پھیر دیا. اب وہ نیکیوں کی بجائے برائیوں کی طرف راغب ہیں، دین اور آخرت کے فائدے کی بجائے دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں. قدم قدم پر ایسے گمراہ کن چیزیں ہم کو فتنے نظر آئیں گے. فتنوں کا دور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں عقیدہ خراب ہو رہا ہے لوگوں کا، کہیں عمل خراب ہو رہا ہے. اب عقائد کی خرابی، شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے ہر جگہ ہے. یا تو بہت سارے نوجوان اور مسلمان، مرد ہو خواتین ہو، دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ آخرت کے لیے فرصت ہی نہیں، غفلت کا شکار ہے. جو دنیا دار ہیں ان کو شراب، جوا، لذت، بے پردگی، دنیا کی لذتیں، قوموں نے رنگینیاں پھیلا رکھی ہیں کہ ہمارے مرد اور عورتیں دیکھتی ہیں تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی یہ آ جاتا، یہ آ جاتا، یہ آ جاتا. دنیا کی نہ مٹنے والی بھوک دنیا دار بنا کر رکھ دیتی ہے. دوسری طرف کچھ ایسے ہیں جو دیندار بنتے ہیں. یہ ایک دوسرا مسئلہ کہ دینداری کو اختیار کرنے جب جاتے ہیں تو دین کے نام پر وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جو دین سے ہٹ کر ہیں. آج پورے عالم اسلام میں دیکھیے کیسے کیسے افکار اور فکر اور مذاہب موجود ہیں. اب نوجوان اسلام پسندی کا نام لیتا ہے، لیکن دیکھتا ہے موبائل پر اس کو فلاں کو جو ہے لائک کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے لگا. روافظ کو، ان کے اعلی کار کو، منکرین حدیث کو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو، وہ لوگ جن کے یہاں توحید کا خاص معنی نہیں ہے، وہ بھیڑ بھاڑ جو فضائل کرتی ہے لیکن توحید اور ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے، دین اور اسلام کی حقائق سے واقف ہی نہیں ہے، یہ سب دین کے نام پر ہمارے ارد گرد میں بکھرے ہوئے ہیں. رافضیت ہے، صوفیت ہے، امام پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، بدعت و خرافات کا دین ہے. لوگ دین کے نام پر جب آتے بھی ہیں تو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. اب جب ہم بیان کریں تو اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، بدعات اور خرافات کا دفاع ہوتا ہے، قرآن اور سنت کی مخالفت ہوتی ہے. ان سارے پس منظر میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے چند نکات صرف میں پیش کر پاؤں گا، تفصیل کا موقع نہیں، کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو دینی ماحول والا بنائیں. میں نتیجہ اور حل کی بات آ گیا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے گھر کو دینی ماحول، ہمارے گھروں میں وہ چیزیں جو عقیدے اور ایمان کو اور عمل کو بگاڑنے والی ہیں ان کو باہر کریں اور نگرانی رکھیں. موبائل کی اگر ضرورت ہے تو دیکھیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے، خواتین کیا دیکھ رہی ہیں، ان کی مشغولیات کیا ہیں. چھوٹا بچہ اگر گیم کھیل رہا ہے تو بہت اچھا نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے نقصانات ہیں. سروے رپورٹس پڑھیے، وہ بچے جو اپنے اوقات گیم میں زیادہ گزارتے ہیں ان کی عقل اور جسمانی صحت کا وہ بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دماغ پر بھی، ان کی قوت حافظہ پر بھی، ان کی علمی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے. ہماری خواتین جو ٹی وی سیریل اور یہ سب دیکھتی ہیں، وہ ٹی وی پر دیکھیں یا موبائل پر، وہ اپنا کتنا قیمتی وقت اگر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے والا قرآن پڑھیں تو کتنا فائدہ ہوگا. لیکن ان چیزوں نے کہ ہاں وہ تو کرتے ہی ہے نا، جمعہ کے دن نماز پڑھ لی، خاص وقت میں ٹائم ملا تو پڑھ لیا، باقی کچھ لذت اور مزے کی چیزیں. ایک مومن بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، ذکر و اذکار میں مزہ اور لذت آتی ہے. ہمیں لذت آتی ہے شیطان کے قرآن میں، یعنی گانے بجانے میں. یہ سب شیاطین الانس والجن کے بچھائے ہوئے جال ہیں. جیسے ایک پرندہ جال کو نہ دیکھ کر اس میں پھنس جاتا ہے، ویسے بہت سارے انسان ان جالوں کو نہ سمجھ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان اور عمل صالح کھو دیتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا. میں بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کی جو نعمت دی ہے اس کی قدر پہچانیے، اور اپنی زندگی کے جو لمحات ہم کو ملے اس زندگی کو اس ایمان اور ہدایت کے کاموں میں، دین کی خدمت میں گزاریے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدے مند ہے. لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، لہذا دعا بھی مانگیے کوشش اور محنت کے ساتھ. دل اگر غافل ہے تو کسی انسان کی جھنجھوڑ پکار اور جو ہے دعوت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی.
اگر ہم کو اور اپنے آپ کو، ہم کو اپنے آپ سے محبت ہے، جہنم کے بھیانک آگ سے اور عذاب سے بچانا ہے، اپنے بال بچوں سے محبت ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پیر نہ ٹوٹے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو یہ چھوٹی بات ہے، ہاتھ ٹوٹے گا جڑ جائے گا، لیکن جہنم میں چلا گیا تو بہت مسئلہ ہے۔ وہاں نبی اپنے باپ کو اور بیٹے کو نہیں نکال پائیں گے اگر کفر اور شرک پر آدمی مرا ہے۔ تو اس سے بچانے کا ہم نے کیا اپائے کیا ہے؟ ان کی نیک تربیت کی جائے۔ سب سے پہلے گھر کو دینی ماحول والا بنائیں۔ دینی ماحول والا بنانے میں ہم کو خود عمل کرنا پڑے گا۔ بچے کو لے کے مسجد جائیں، 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے تو نہ جانے پر ماریں۔ جب ہم خود مسجد نہیں جائیں گے تو بچے کو کیا لے جائیں گے؟ زبان اچھی استعمال کریں گھر میں۔ جب آپ گالیاں دیں گے اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو یا اپنے پڑوسیوں کو غیبت چغلیاں کریں گے بچوں کے سامنے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر گالیاں سننے کے بعد سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ کہنے لگے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر کا ماحول جیسا ہوگا، آپ کی بولی گھر میں جیسی ہوگی، آپ کا بچہ وہی بولی بولے گا۔ آپ کے گھر میں نمازوں کی پابندی ہوگی، آپ کا بچہ بھی نقل کرے گا، سیکھے گا۔ آپ مسجد میں جائیں گے وہ بھی جائے گا، اور مسجد میں جائیں گے بہت ساری چیزیں سیکھے گا۔ تو گھر کے ماحول کو بنایا جائے، اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنایا جائے۔ اور زیادہ وقت نہیں ہے، 2-3 باتیں جو بہت اہم ہیں کہ ہمارا اور اپنے گھر والوں کا رشتہ 2 چیزوں سے جوڑیے، اور ان 2 چیزوں سے جوڑنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھی ملحوظ رکھیے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ یہ شاید بات میں تفصیل سے نہ رکھ سکوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، اور آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، ہم ایسا جانتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں جتنی گمراہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، اس سب کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن حدیث سے وہ رشتہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان پایا جانے والا اختلاف، ہمارے درمیان پائے جانے والے مسائل، عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، بد اخلاقیاں، حلال حرام کی تمیز نہ ہونا، کوئی مسلمان ہے سود کھا رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کوئی مسلمان ہے بہن کا حق ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کوئی مسلمان ہے دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، قرآن حدیث سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے ہمارا تعلق رسمی ہے، وہ رمضان میں اور سال بھر میں ہم 10 مرتبہ 20 مرتبہ ختم کر لیں قرآن، لیکن حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والدین کی نافرمانی مت کرو، ہم کر رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کہاں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور قبروں پر جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، بدعت و خرافات کر رہے ہیں، تو ہم نے قرآن کہاں پڑھا؟ تو پہلی چیز، اگر اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کی میں نے اہمیت کا اشارہ کیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 لوگ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، رمضان میں آیا غیر رمضان میں غائب ہو گیا، 1.5 سال دین جماعت کا کام کیا، اس کے بعد غائب ہو گیا، وہ نہیں۔ وہ نوجوان جو دین میں پروان چڑھا ہے، اپنی عمر کو استقلال کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے دین کے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے یہاں کا کیا حال ہے، تفصیل آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر دیکھیے کہ نوجوانوں کو جب گاڑی چلنے لگتی ہے، خاص پروگرام کانفرنس ہوا تو کچھ لوگ والنٹیئر رضاکار کی طور پر نظر آتے ہیں۔ عام دنوں میں 2 4 5 7 اس سے زیادہ جمع نہیں ہوتے۔ درس قرآن، درس حدیث کی مجلس لگائیے، کچھ بوڑھے رہیں گے بیچارے بزرگ، کچھ 2 4 نوجوان۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے۔ یہ جو قرآن حدیث سے دوری ہے نا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے تو کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بولتا کہ پابندی سے درس قرآن میں جاؤ، پابندی سے درس حدیث سنو، پابندی سے جماعت کے پروگراموں میں شریک ہو، دین اور جماعت سے جڑے رہو، اس کے کاموں کو کرو، آج خدمت کرو گے کل اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، دینی مزاج بنے گا، علماء کی سنگت پکڑو۔ یہ کوئی نہیں کہتا، یہ تربیت کے حصے ہیں۔ آپ اگر دنیا داری کی چیزوں میں، شوق کی چیزوں میں اور دنیا کے پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا مزاج وہی بنے گا، آپ کے بچے کا مزاج وہی بنے گا۔ فلموں میں جا رہے ہیں، ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہے ماں باپ کو بولنے کی کہ مسجد جاؤ۔ پابندی سے بولیے۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں قابل مبارکباد تھی ماضی میں، کیسے نمازی بناتی تھی، وقت کا مقرر کر رکھا تھا۔ فجر نہیں پڑھی تو ناشتہ نہیں ملے گا، ظہر نہیں پڑھی تو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، مغرب عشاء نہیں پڑھی تو شام کا کھانا نہیں ملے گا، بچہ نمازی ہو جاتا تھا۔ مائیں بناتی تھی۔ موقع نہیں ہے، ہماری ماؤں کا کیا کردار ہے۔ ماؤں نے فاتحین پیدا کیے، ہماری ماؤں نے،
اور آپ اسلامی ماؤں کبھی بھی موقع رہا تو اس موضوع پر خطاب کروں گا. زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے عقیدے، عمل، جہاد تک لے کر جو ان کا خاص ہے. ان میدانوں میں بھی جن کو ہم تصور نہیں کرتے، ہماری خواتین کا انتہائی نمایاں کردار ہے تاریخ میں. موقع رہا تو کبھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ اس موضوع پر. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں، چھوٹے بچے کو کہتی تھی. امام شافعی کی والدہ، ایک مثال صرف دوں، امام شافعی کی والدہ 7 سال کے ہو گئے تھے، حافظ بنا دی تھی اپنے بچے کو. امام مالک کے پاس پڑھنے بھیجا، واپس لوٹے تو بہت سے تحفے لائے تھے. کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بچہ آ رہا ہے گھر اور بہت سارا تحفہ لایا. کہا جا کے کہہ دو گھر آنے سے پہلے کہ میں نے اسے علم دین سیکھنے بھیجا تھا، دنیا کمانے نہیں بھیجا تھا. وہ تحفے طائف مجھے نہیں چاہیے، مجھے علم دین چاہیے. امام شافعی نے ماں کی یہ بات سنی تو سارا تحفہ تحائف جو لائے تھے راستے میں بانٹ دیا غریبوں میں، خالی ہاتھ گھر پہنچے. یہ ماؤں کا مزاج تھا. آج ہماری ماں کیا کہے گی؟ ہاں، وہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہے نا. حضرت عمر بن 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں. 5ویں خلیفہ. ان کی وہ اس ماں کے نواسے تھے جس کے بارے میں آپ اور ہم نے قصہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر رات میں گشت کر رہے تھے. ہاں، آواز سنی ماں بیٹی کی، کان لگایا تو ماں بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ دودھ میں پانی ملا لو، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین میں ایسا نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین کے سامنے تو میں ان کی فرما برداری کروں اور ان کی پیٹھ پیچھے نہ کروں. وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. بعد میں پتہ کیا تو وہ عورت، وہ بچی جو ہے غیر شادی شدہ بالغ تھی. اپنے بیٹوں کو بلایا عمر فاروق نے گھر پہ کہ تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس لڑکی سے کر لو، مجھے ضرورت ہوتی تو میں کر لیتا. ان کے ایک بیٹے نے کیا. ان کے نواسے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ہندا وقت نہیں ہے میں اور مثالیں دوں. علم اور تعلیم میں، کتابیں لکھنے میں، عقیدے میں، جنگ کے میدان میں، سب جگہ عورتوں کا کردار. ویسی عورتیں آج ہمارے گھروں کی ضرورت ہے. دیندار دیکھ کر شادی کیجئے، بچے کی اچھی تربیت کیجئے. ہر ماں باپ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں باپ کا اثر، سرپرست اور ماحول کا اثر بچے پر سب سے گہرا پڑتا ہے. لہذا ہم اپنے بچوں کو جنتی راستے پر چلانا چاہتے ہیں تو ان کو دین جنت والے راستے کا ماحول دیں. اور ہم اور آپ، قرآن اور حدیث سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے. ایک نوجوان آج ہمارا دین کے راستے پر جب چلتا ہے تو ٹی وی پر آنے والے فلاں مفکر، فلاں دانشور، فلاں تنظیم، اس پر سے جڑ جاتا ہے. اخوانیت، جماعت اسلامی، فلاں جماعت، فلاں، یہ جس کے سامنے جو زیادہ پاورفل انداز میں دکھائی دے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے. کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ اس کی فکر صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ جانچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میں نے کچھ مثال کے طور پر نام لے لیا ہے. ایسی بہت سی تنظیمیں ہمارے بیچ کام کر رہی ہیں. آج منکرین حدیث بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارا نوجوان ان کو لائک کر رہا ہے. جدید دور کی خارجیت، تصوف کے نام پر وحدت الوجود کا انتہائی گھناؤنا عقیدہ جو ہندو مذہب کا شرک سکھا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سارے علماء کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تصوف کے نام پر لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں، بیعت بدعتی بیعت کر رہے ہیں. تو ان سے کیسے بچا جائے؟ ان سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑو گے. جب تک ان دونوں کو مضبوط نہیں پکڑو گے، مطلب جہاں ان کا رشتہ کمزور ہوا گمراہی آئے گی. قرآن حدیث سے رشتہ مضبوط ہوا تو گمراہی سے بچے رہو گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اور گارنٹی ہے، ایرے غیرے کی نہیں. تو قرآن اور حدیث کو سمجھیے، سمجھائیے. اب قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا ہے اس کے لیے 2 اختصار کے ساتھ 2 بات. پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ دنیا کے جتنے مسلمان فرقے ہیں نا سب کرتے ہیں تقریباً. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مانتا. ہاں، منکرین حدیث مستثنا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اگر حدیث کا کھلا انکار کرتے ہیں تو. تعویل اور دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں الگ حکم ہوگا. سارے کہتے ہیں. تو کیسے قرآن حدیث کو ماننا ہے؟ تو اس کے ساتھ دوسری شرط، پہلی بات یہ کہ قرآن سے ہمارا ناطہ جڑے، حدیث سے. یہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، یہی گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان
میں تم میں سے جو شخص فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا 73 فرقے ہوں گے، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اختلاف بہت ہوگا، تو بچنا کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ اختلاف ہو تو قرآن حدیث سے فیصلہ کراؤ، یہ قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمارے اختلافات کا حل سنت رسول میں ہے، قرآن حدیث میں ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتا فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ جھگڑے کا حل اگر قرآن حدیث میں نہیں ہوتا تو اللہ یہ کہتا ہی نہیں، یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب حل ہے۔ اب ہم ماننا چاہیں نہ ماننا چاہیں الگ بات ہے۔ رات میں اتحاد سے متعلق موضوع ہے، اس پر کچھ باتیں شاید آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلاف ہوگا، حل کیا ہے؟ میری سنت۔ میری سنت کے بعد ایک اور چیز کہی، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت۔ خلفائے راشدین کی سنت، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی سنت میں کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن خلفائے راشدین کے یہاں مل جائے تو یہ ہمارے لیے سنت ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس سے فیصلہ کریں۔ ہاں اگر حدیث میں کوئی بات ہے اور خلفائے راشدین کے یہاں کوئی بات ہے تو حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی، یہ بھی تمام علماء مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہاں دو باتیں، قرآن اور حدیث کو سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے؟ جیسے خلفائے راشدین نے اور جیسے صحابہ نے مانا، فہم صحابہ کے مطابق۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، بوڑھے نوجوان سب لوگ، نوجوان خاص طور سے، خواتین بھی لکھیں، جو ٹی وی چینل پہ کسی بزرگ کو، کسی مفکر کو کہ فلاں کے قرآن تو اتنا چھپتا ہے، اس کے ماننے والے تو اتنے ہیں، اس کے مسلک کو ماننے والے اتنے ہیں، اتنے لاکھ لوگ لائک کرتے ہیں، یہ سب دلیل نہیں ہے۔ کسی کو یہ سب دیکھ کر اس سے متاثر اور مرعوب مت ہوئیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خارجی تم سے زیادہ اچھی نماز پڑھیں گے، اچھا روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے۔ وہ ملیں گے تو ان کو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا۔ نماز بہت پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھ کے کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ملے تو مارنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث ماننا کیسے ہے، ٹائم نہیں ہے۔ قرآن حدیث ماننا کیسے ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ اس کی دلیلیں قرآن کی 20 آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، بہت سی حدیثیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، سنت کے خلاف چلے گا، یا مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ جس وقت قرآن کی آیت اتری اس وقت کے مومنین صحابہ تھے، صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا جو، تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اسی پر چلائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر جیسے تم ایمان لائے، صحابہ کرام مخاطب ہیں، ویسے یہ دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت۔ اس کا میں یہ دو دلیلیں قرآن کی دے کر آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان، عقیدہ، عبادت، ہدایت ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے۔ صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرنا جہنم کا راستہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں قرآن و حدیث جیسے صحابہ نے سمجھا، عقائد میں، منہج میں، عبادات میں، حلال حرام میں، مسائل میں، سب میں ہم کو صحابہ کی فہم کا تابع بننا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے 72 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا ایک ہوگا 73 فرقوں میں سے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ طائفہ ہوگا جو میرے طریقے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور جماعت کے طریقے پہ یعنی صحابہ کے طریقے پہ، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اسی لیے ان کو کہتے ہیں۔ جو صحابہ اور نبی کے طریقے پہ ہے وہی نجات پائے گا۔ اب کوئی کتنا بھی جلے بھنے کچھ بھی کہے، نبی کا یہ فرمان چمک رہا ہے قیامت تک کے لیے، ہدایت ہے، دین مکمل ہے۔ تو یہ بات یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کو ہدایت چاہیے تو نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہاں وقت ہوتا تو میں یہ بتاتا، بعض علماء نے بہت تفصیل سے لکھا کہ آپ جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں، سب سے پہلے اسلام میں خارجی پیدا ہوئے، پھر قدریہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، پھر جہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، اشعریہ، صوفیہ، پھر بہت بعد میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی والا معاملہ آیا۔ یہ تو اہل سنت ہی ہے لیکن ان میں بھی جو غالی ہے وہ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرقے پیدا ہوئے، یہ جتنے بھی فرقے خارجیت جنہوں نے اختیار کی، خارجی بنے، وہ قرآن و حدیث کو مانتے تھے لیکن صحابہ کے، علماء صحابہ کے طریقے پہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا، اپنے طور پر سمجھا، کچھ دلیلوں کو لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔
کچھ کو اپنے طور سے سمجھا، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ روافض ہوں، خوارج ہوں، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، معتزلہ ہوں، یہ سب گمراہی کا شکار اس لیے ہوئے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے طور پر سمجھا، صحابہ کے طریقے پہ نہیں سمجھا۔ بہت اہمیت کی بات ہے، اور یہی قرآن و حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنے سے جب نیا راستہ اختیار کیا تو بدعت پیدا ہوئی، بدعت آئی تو دین میں نیا فرقہ بنا، اختلافات آئے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد اور عداوت پیدا ہوئی، اور آج مسلمانوں کا یہ نقشہ ہے کہ الگ الگ ایک ہی امت کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ غیر مسلم چاہتا ہے تو ہم کو آپس میں آسانی سے لڑاتا ہے، یہ اور بات ہے غیر مسلم کو بھی یہ پتا ہے کہ ان مسلمان فرقوں میں اصلی فرقہ جس کے پاس خالص قرآن و حدیث ہے کون ہے، اس لیے دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ سلفی کو نشانہ بناتے ہیں، سب سے زیادہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ صوفیہ ان کے مددگار ہیں۔ ابھی میں کئی تقریروں میں کچھ تفصیل بیان کر چکا ہوں، یہاں موقع نہیں ہے۔ صوفیہ اور روافض دنیا کے مختلف محاذ پر قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے خلاف یہود نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں، اور اخبار میں میڈیا میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والے یعنی سلفی لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے دوست ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ انہی کو نشانہ بناتے ہیں، اور جو ان کے دوست ہیں وہ دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ مختصر بات، وقت زیادہ ہو گیا، کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کو مانا جائے، سمجھا جائے، اس کے رشتہ استوار کیا جائے، اور صحابہ اور تابعین کے طریقے پر قرآن و حدیث کو مانا اور سمجھا جائے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو دین پر جمانے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اختیار کرنی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے افسوس ہے کہ میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں شاید سمجھا نہ پاؤں، کاش میری باتیں آپ کے کانوں سے دل تک پہنچے، اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر دے، میرے اندر نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے۔ بہت نازک حالات ہیں، فتنوں کا دور ہے، خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کے حوالے اگر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں تو دوسرے کا نقصان نہیں کرتے۔ دین سے، مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں تو دوسرے کا نقصان نہیں، اپنا نقصان سب سے پہلے کرتے ہیں، امت کا بعد میں کرتے ہیں۔ تو دوسری تیسری چیزیں جو ہے کہ یہ جو جدید دور کے جو گمراہ کرنے والے اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں بری صحبت ہے، غلط شخصیات ہیں۔ ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو چاہیے کہ مسجد سے جڑیں، علماء سے جڑیں۔ علماء کون؟ جو علماء ربانیین ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے ماننے والے ہیں۔ کوئی ایک اور بات کہ ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے، علماء کو دیکھتے ہیں ارے ان کے اندر یہ خامی ہے، تو آپ کو علماء میں فرشتے نہیں ملیں گے، یہ علماء فرشتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا منہج اگر صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے، اس کے پیچھے جائیے۔ جو دنیا دار ہے، نذرانے، تحفے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس چکر میں اپنے حساب سے سوال کرنے والے کے فائدے کے حساب سے فتوے دیتا ہے، وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ دیکھیے، اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کا منہج اور قرآن و حدیث کا صحیح معاملہ ہے، ایسے علماء سے جڑے رہیے۔ جتنے ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ وہ اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ جماعت سے، علماء سے، اپنے بڑوں سے چھپ کر کام کرتے تھے، بڑوں کی بات نہیں مانتے تھے۔ ابھی ہندوستان میں بعض علاقوں میں کچھ ایسی تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں جن کے بارے میں جانکار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ان تنظیموں کو لانچ کیا ہے، اس میں اس کا نوجوان جہاد کی جذباتی باتیں کرتا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، پریڈ کرنا چاہیے، دشمن سے جو ہے بدلہ لینا چاہیے، یہ کہنے دے رہے ہیں ابھی، لیکن یہ تیار کیا جا رہا ہے ان کو پوری امت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کہ ان کی جوشیلی باتوں کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ ان کو جب گرفتار کریں گے تو ان کی 3 نسل تو تباہ ہوگی، ان کے باپ دادا کا کمایا ہوا بھی خرچ ہو جائے گا، یہ خود بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے بچے بھی بیکار ہو جائیں گے۔ ایک بات، ان کے ذریعے سے پوری امت کو بدنام کیا جائے گا۔ یہ جو نوجوانوں کی بے راہ روی ہمیں نظر آتی ہے، اور کوئی بھی شکار کرنے آتا ہے، شکار کر لیتا ہے، اور ہم بے بس رہتے ہیں۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہی باتیں جا کے ان نوجوانوں کو جب بولوں گا تو وہ مجھے دھمکی دیں گے کہ آپ کو بھی ختم کر دیں گے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں ایک سفر پہ گیا تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ تقریروں میں ان کے خلاف، فلاں تنظیم کے خلاف بولنے سے آپ احتیاط برتے ورنہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ مجھے ہنسی آئی کہ دیکھیے، حق بات کہنے، صحیح بات کہنے، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کے لیے اب احتیاط برتنا پڑ رہا ہے۔ دشمنوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں پر ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے علماء کو قتل کروائے ان کے ہاتھوں، اور سمجھتے ہیں یہ۔ شیخ روحیلی نے کہا
کہ لوگ اس طرح کی گمراہ فکر کو اختیار کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے سے جو ہے بر چل رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، اور اپنے علماء اور اپنے والدین کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، الٹا یہ کہتے ہیں۔ تو علماء سے، مسجد سے ناطا جوڑا جائے، قرآن حدیث کو سمجھا جائے، صحابہ کے طریقے پہ سمجھا جائے، علماء سے ناطا جوڑا جائے، مسجد سے ناطا جوڑا جائے، گھر کو گندی چیزوں سے، عقیدہ اور عمل کو خراب کرنے والی چیزوں سے پاک کیا جائے، اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ کئی باتیں تھیں، یہ انٹرنیٹ، موبائل کا استعمال محتاط بنایا جائے۔ اچھی صحبت میں اس کو شامل کر رہا ہوں کہ ہم جب وقت بہت زیادہ گزار رہے ہیں انٹرنیٹ پر، موبائل پر، فلموں میں، سیریل پہ، پروگراموں کو دیکھنے میں، آج ایسی چیزیں موبائل پر آ رہی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ پہلے بہت جو ہے پاپڑ بیلتے تھے، وہ گھر میں بٹن دبا کے جو ہے ہمارا نوجوان گھر کے اندر بیٹھ کر بیڈ روم کے اندر دیکھ سکتا ہے، لیٹرین میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ فراہم کیا گیا ہے، اور ہمارے جن نوجوان مرد بچوں کو اس کی لت اور عادت لگ جائے، اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، مسجد جانے کے لیے وقت نہیں رہے گا، نیکیاں کرنے کے لیے فرصت نہیں رہے گی، وہ اچھے اور کارنامے اور قوم اور ملت کے لیے، گھر والوں کے لیے اچھے کام کرنے والا نہیں رہ جائے گا۔ ایسی صلاحیتوں کو مارا جا رہا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اور ابھی بھی کچھ اہم باتیں باقی ہے، لیکن بعض باتیں انشاءاللہ رات کے خطاب میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ہم کو زندگی کے یہ موقع اور لمحات دیے ہیں، اس کا صحیح استعمال، ایمان، عمل صالح، نیکی اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ اگر آدمی کو دین صحیح نہیں معلوم ہے، دیکھیے آج ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، بڑی ترس آتا ہے، فضائل کے نام پر، دوسرے ناموں پر دین حکومت قائم کرنا ہے، محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، لیکن اگر ان کا دین صحیح نہیں ہے، ان کے پاس بدعت ہے، سنت نہیں ہے، شرکیات ہے توحید کے مقابلے میں، تو وہ جو دین پھیلا رہے ہیں اس میں شرک کو پھیلا رہے ہیں، بدعت کو پھیلا رہے ہیں، غلط فکر کو پھیلا رہے ہیں، صحابہ اور تابعین کے خلاف والے دین کو پھیلا رہے ہیں، حدیثوں کے انکار والے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر جو والعصر میں بیان کیا گیا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر ہم کو لوگوں کو بتانا ہے تو حق بتانا ہے، باطل نہیں، سنت بتانا ہے، بدعت نہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک بڑا طبقہ امت کا بدعت کی تبلیغ کر رہا ہے اور حق والوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا اور کوشش کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ ہمیں دے اور پھر اس پر عمل کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر مصیبت اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔